فرماتے ہیں مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی، چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ کہ ایک ہے مقام بندگی، عبادت، اطاعت، تسبیح، تحمید، رکوع، سجود، یہ کچھ اور مقام ہے، اور مقام عاشقی یہ کچھ اور ہے۔ اہل ایمان سے تو اللہ کا عشق مطلوب ہے۔ سورہ بقرہ میں جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، عربی میں لفظ عشق زیادہ استعمال نہیں ہوتا، یہ فارسی میں آ کر یہ لفظ جو ہے زیادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے عربی کا لفظ، لیکن یہ کہ عشق کے لفظ کے اندر ایک طرح کا منفی پہلو ہے۔ کسی کے عشق میں سوکھ جانا، کسی کے عشق میں جو ہے انسان کی وہ جو ہے جان آدھی رہ گئی ہے، وہ رنج اور غم میں گھلا جا رہا ہے، ہجر میں مرا جا رہا ہے، یہ عشق ہے۔ لیکن حب جو ہے وہ ایک پازیٹو شے ہے، محبت خداوندی، اور محبت میں پھر سر دھڑ کی بازی لگا دینا، اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہونا۔ تو قرآن کی اصل اصطلاح جو ہے وہ حب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے ہاں فارسی شاعری جس میں پھر علامہ اقبال نے بڑا نام پیدا کیا ہے، اس میں زیادہ تر لفظ عشق آتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، سے نوری سجدہ می خواہی، جو نوری مخلوق ہے اللہ تو نے پیدا کی ہے، فرشتے، ان سے تو سجدہ، رکوع، تسبیح، تحمید، اطاعت، بس اس کے اوپر راضی ہے۔ ز خاکی، یہ جو خاکی انسان تو نے پیدا کیا آدم اور اس کی ذریت، ز خاکی بے شزا خواہی، اس خاکی سے تو اور زیادہ چاہتا ہے، کچھ اور تقاضے ہیں تیرے۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ چنا خود را نگہداری، تجھے اپنی ذات کی عزت کا، عزت نفس کا اتنا لحاظ ہے کہ بائی بے نیازی ہا، کہ اگرچہ تو بے نیاز ہے، سبوح قدوس، تجھے کوئی احتیاج نہیں ہے، اپنی ذات میں کامل، لیکن اس ساری بے نیازی کے باوجود شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، تو اپنے عاشقوں اور محبوں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے تیرے وجود پر، تیری توحید پر۔